لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زار و کتار رو رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ اچھا لوگوں نے کہا کہ کیسی عجیب و غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا۔ تھوڑی دیر ہوئی جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا، اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندھا اٹھوں۔ لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے، کہا آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ غوث اعظم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، اتنا خوف۔ ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے، مسجد میں پیسے دیے تو اب خیر ہی خیر ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کر دے گا، بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے۔ آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے، ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا، یہ کیا چھن بھی سکتا ہے؟ کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا؟ جی ہاں، شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے، مگر nobody have worry about ایمان، خیال فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، نبی پاک یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کہو آمین۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی، اور غوث اعظم کا یہ عالم ہے۔ تو کاش ہمیں غوث اعظم کے صدقے خوف خدا نصیب ہو جائے۔ خوف خدا بڑی ضروری چیز ہے۔ اچھا خوف خدا جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کریں، بے خوفی اچھی نہیں ہے۔ اور علماء نے بڑی پیاری، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف کی 3 کیٹیگریز بیان کر دی، بڑی پیاری۔ آپ فرماتے ایک ہوتا ہے ضعیف کمزور خوف، ایک ہوتا ہے معتدل درمیانہ، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شدید۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمزور خوف کیا ہے کہ خوف خدا کی باتیں تو سن رہا ہے مگر گناہ سے بچتا نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہی ہیں، سن بھی رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے، تو یہ خوف اس کو گناہ سے روک نہیں رہا، نافرمانی سے روک نہیں رہا، فرمایا یہ بیکار ہے۔ ایک ہے معتدل کہ بندہ اس خوف میں مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک ہے شدید، وہ ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں گیا، میں برباد ہو گیا ہے۔ نہیں، نہ شدید والا چاہیے نہ ضعیف والا چاہیے، معتدل جو ہے نا درمیانہ، کہ بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر گھوڑا چلا رہا ہے یا گدا گاڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو کوڑا جو ہوتا ہے نا ایسا کوڑا مارے کہ گھوڑا چلے ہی نہ، جیسا ہے ویسے ہی جا رہا ہے، تو اتنے کمزور مارنے کا فائدہ نہیں، اور اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کی جناب کھال ہی ادڑ گئی اور وہ چلنے کے ہی قابل نہ رہا، تو نہ پہلے والا کوڑا کام کا نہ مشکل والا کوڑا کام کا، ایسا مارا کہ وہ دوڑنے لگ گیا ہے، وہ اور تیز چلنے لگ گیا۔ تو یہ درمیانہ جو کوڑا ہے نا، یہ درمیانی جو چوٹ ہے یہ ضروری ہے۔ اللہ اور مجھے اور آپ کو حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے۔ ہم سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے،
پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے، اپنی ازواج اپنی فیملی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، اپنے غلام اور اپنے خادموں کی غلطی پر معاف کرنا بھی سنت ہے، بدلہ نہ لے کر جانی دشمنوں کو معاف کرنا بھی سنت ہے، ارے غریب آئے جو آئے اسے عطا فرمانا، سخاوت کرنا بھی سنت ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے صحابہ کو روٹی کھلانا بھی سنت ہے۔ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا اور کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ صرف سراپے کی سنتیں اپنا کر ہم سمجھ رہے ہیں ہم سنتوں کے پیکر ہو گئے۔ جس نے سنتیں سراپے کی سجائیں اس پر اب زیادہ ذمہ داری ہے کہ اب کردار کی سنتیں بھی اپنائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو امامہ پہن کر داڑھی رکھ کر نمازیں بھی پڑھتا ہے اور یہ حرام کام کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قرض واپس نہیں لوٹاتا ہے، گھر والے پریشان ہیں کہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے، بچوں پر سختی کرتا ہے۔ کیا یہ نبی پاک کی سنتیں نہیں؟ تو خدا را اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹھے اس لیے سمجھا رہا ہوں، یقیناً داڑھی رکھنا سنت ہے، یقیناً امامہ پہننا سنت ہے، سنت کا لباس ہم نے اپنایا۔ اب لوگ ہم میں نبی پاک کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، کردار مصطفیٰ کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سنتیں بہت ساری ہیں، اور کردار کی سنتیں کون اپنائے گا؟ تو خدا را ضرور امامہ ہو، ضرور داڑھی ہو، ضرور نمازیں ہو، نماز کا نشان بھی ہو، مگر بات ہو تو سچ ہو، زبان سے انگارے نہ نکلیں، زبان سے تانے نہ نکلیں، زبان سے کانٹے نہ نکلیں کہ جو بات کرے اس کا دل چھلنی ہو جائے۔ ارے جو آپ سے بات کرے اس کو ایسے پھول ملے کہ دل مہک اٹھے، پیسے دے تو وقت پر واپس ملے، اسے کاروبار کرے تو سچی چیز ملے، اپنا نقصان برداشت کر لینا، کیونکہ اب داڑھی رکھی ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو نقصان